السلام علیکم سامعین اور ناظرین، یہ دوسری آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور معاشرہ کے مضمون دکاندار، تاجر اور کرپشن کے متعلق ہے۔ ہمارے یہاں سیاستدان، سرکاری افسروں کی کرپشن پہ تو بہت بات ہوتی ہے، بہت ذکر ہوتا ہے، ان مضامین میں ان کا بھی ذکر آئے گا، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ تاجردار، دکاندار اور سرمایہ داروں کا ہے، ان کی کرپشن کا ذکر ذرا کم ہی آتا ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی اپنے مضمون دکاندار، تاجر اور کرپشن میں لکھتے ہیں، تاریخ میں دکانداروں اور تاجروں کا طبقہ اپنی منافع خوری، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں بے ایمانی کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے میں عزت اور باوقار مقام نہیں ملا ہے، خاص طور سے اس وقت کہ جب معاشی بحران ہو، جنگ ہو، قحط ہو، خشک سالی ہو اور اشیاء کی کمی ہو، تو ان حالات میں تاجر طبقہ لوگوں کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور تجارتی اشیاء کی قیمتیں اپنی مرضی سے مقرر کر کے منافع کماتا ہے۔ تاجروں کے اس رویے کی وجہ سے تاریخ کے ہر دور میں انہیں برا بھلا کہا گیا ہے۔ ہر مذہب و ثقافت میں اخلاقی اقداروں کے ذریعے انہیں اس بات پر آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ بے ایمانی اور منافع خوری سے پرہیز کریں۔ دوسری صورت میں حکمرانوں نے انتہائی سخت اور مختلف نوعیت کی سزاؤں کے ذریعے ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تاجروں کی بدعنوانی کے بارے میں ہندوستان کے قدیم ویدوں تک میں ان کا ذکر آیا ہے اور ان کے لیے رشیوں کی بددعائیں ہیں۔ کوٹلیہ کی مشہور کتاب ارتھ شاستر میں اس نے ان تاجروں اور بیوپاریوں کے لیے جرمانے تجویز کیے ہیں جو کہ ناپ تول میں فرق کرتے تھے۔ ان تاجروں کو بھی سزا کا مستحق قرار دیا کہ جو کسی ایک جگہ کی بنی ہوئی گھٹیا چیز کو دوسری جگہ کا بتا کر خریدار کو فروخت کرتے تھے۔ ارتھ شاستر میں تاجروں کی اس بے ایمانی کو سزا کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی ہے اور ان پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں تاکہ اس مالی نقصان سے ڈر کر وہ ہیرا پھیری سے باز رہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سزا اور جرمانے دونوں تاجروں کو بے ایمانی سے نہ روک سکے۔ بدعنوانی میں ملوث ہونے میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ سامان تجارت ان کے پاس ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کو خریدنے والے ضرورت مند گاہک جو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے پر مجبور تھے۔ اس لیے تاجر اور گاہک کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے۔ چونکہ گاہکوں کی تعداد تاجروں سے زیادہ ہوتی تھی اور ہوتی ہے، اس لیے حکومتوں نے قیمتوں کے کنٹرول پر ہمیشہ توجہ دی کہ جس میں کچھ کامیاب رہی اور کچھ ناکام ہوئی۔ مثلاً علاؤالدین خلجی نے منڈی میں تمام اشیاء کی قیمتوں کا تعین کیا اور سختی کے ساتھ ان کا نفاذ کیا۔ اس کے بارے میں اس کے عہد کے مورخ ضیاء الدین برنی نے لکھا ہے کہ چونکہ بازار کے لوگ یعنی تاجر نہایت بے شرم، بے باک، مکار، قانون شکن، کمینے، جھوٹے اور فریبی تھے، چونکہ سامان پر ان کو مکمل اختیار ہوتا تھا، اس لیے ان کی قیمتیں بھی خود مقرر کرتے تھے، اس لیے حکومتیں ان کے سامنے عاجز رہتی تھیں۔ علاؤالدین خلجی نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قیمتوں کا تعین کیا اور نفاذ کے لیے منڈی میں عملہ مقرر کیا۔ جو دکاندار کم تولتے تھے اس کے بدلے میں ان کے جسم سے گوشت کاٹ لیا جاتا تھا۔ بازار کے نرخوں کی جانچ کرنے کے لیے علاؤالدین چھوٹے بچوں کو خریداری کے لیے بھیجتا تھا اور پھر دیکھتا تھا کہ کیا دکاندار نے صحیح قیمت وصول کی ہے اور پورا تول کر دیا ہے یا اس میں بے ایمانی کی ہے۔ جو بے ایمان پائے جاتے تھے ان کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ ان سختیوں کی وجہ سے علاؤالدین کے زمانے تک تو بازار میں قیمتوں کا تعین رہا،
مگر حکومت بدلتے ہی دکاندار دوبارہ سے اپنی عادتوں پر واپس آ گئے۔ دکانداروں کی یہ بے ایمانی صرف ہندوستان ہی میں نہیں تھی، بلکہ یہ وبا یورپ کے ہر ملک میں تھی، اور وہاں بھی حکمران اور مذہبی علماء اس کی کوشش میں رہتے تھے کہ تاجروں کی اس بدعنوانی کو کیسے ختم کیا جائے۔ جب 16ویں صدی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں کیلون نامی ایک شخص نے اپنی مذہبی حکومت قائم کی تو اس نے بھی سب سے پہلے تاجروں کی بدعنوانی کو روکنے کی کوشش کی۔ کپڑے کے وہ تاجر جو ناپ میں کمی کرتے تھے، قصائی جو مقررہ قیمت سے زیادہ پر گوشت بیچتے تھے، درزی جو اجنبیوں سے زیادہ پیسے لیتے تھے، دکاندار جو کم تولتے تھے یا ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں اور ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جاتے تھے۔ جنیوا کی مذہبی حکومت نے دکانداروں اور تاجروں کی بدعنوانی کو روکنے کے لیے ایک طرف سزا کو استعمال کیا تو دوسری طرف مذہب کے ذریعے ان میں خوف پیدا کیا تاکہ وہ گاہکوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں اور زیادہ منافع نہ کمائیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج کے اس جدید دور میں وہی صورتحال ہے جو قدیم یا قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں تھی۔ تاجر اور دکاندار آج بھی ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، اجارہ داری، ٹیکسوں کی عدم ادائیگی، ناپ و تول میں فرق اور قیمتوں کی ہیر پھیر میں مشہور ہیں۔ جب بھی حکومت کی جانب سے قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، اس کے نفاذ کی کوششیں ہوتی ہیں تو یہ عہدے داروں کی رشوت دے کر اپنی من مانی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ نہ تو سزاؤں کا خوف انہیں اپنی حرکتوں سے باز رکھتا ہے، نہ ہی مذہبی تبلیغ کے ذریعے یہ ایماندار ہوتے ہیں۔ برنی نے جو بات علاؤالدین کے زمانے میں کہی تھی وہ آج بھی صحیح ہے کہ اس معاملے میں بادشاہ عاجز رہے ہیں اور اس مکار قوم کے لیے خرید و فروخت کے ضوابط کو استقامت دینے اور قوانین واضح کرنے میں وزراء نے ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ ہی حکومت اور نہ ہی مذہبی جماعتیں اس چیز پر کوشش کرتی ہیں کہ قیمتوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔